ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7119۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، کیونکہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ مستد نے بیان کیا کہ حارثہ عبید اللہ بن عمر کے ماں شریک بھائی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7120۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی، ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارت بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، بس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایک شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے، نہ لپیٹ پائے ہوں گے، اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7121۔ قائد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، فرمایا کہ وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7122۔ وہیب نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، امام بخاری نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، نے فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7123۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینے کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7124۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا، اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے،
ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7125۔ سعد بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے پر مسیح دجال کا رعب نہیں پڑے گا، اس وقت اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر پہرہ دار 2 فرشتے ہوں گے۔ علی بن عبداللہ نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے صالح بن ابراہیم سے روایت کیا، ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں بصرہ گیا تو مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7126۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو، البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ کہ وہ گانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ گانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4127۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا خواب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک صاحب جو گندم تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پر میری نظر پڑی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے، اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7128۔